کس طرح کا شبیر کا رہوارے سفر تھا، یہ برق تھا، تارا تھا، ستارہ تھا، شرر تھا، جس کو نہ ہواؤں کا نہ صحراؤں کا ڈر تھا۔ چل جائے تو شمشیر تھا، ٹھہرے تو سپر تھا، دریاؤں میں کشتی تھا، ہواؤں میں پری تھا، مولا کے رفیقوں میں 73واں یہی تھا۔ جس کو ہم ذوالجناح بلاتے ہیں اس کا نام تھا مرتجز۔ مرتجز امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا تھا، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پالا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی یہ امام حسین کو دیا تھا ایز اے گفٹ۔ ہاشمی گھرانے میں جب جانور پالے جاتے تھے تو ان کے نام رکھے جاتے تھے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو گھوڑے تھے ان کے نام تھے، اور آپ جب سو کر اٹھتے تھے تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے استبل میں جاتے تھے، گھوڑوں کے پاس انہیں پیار کرتے تھے، اور رسول اللہ کے پاس ایک اونٹنی بھی تھی جس کا نام قصوہ تھا، اسی طرح ایک گدھا تھا جس کا نام یافور تھا، مولا علی کے پاس جو گھوڑا تھا اس کا نام دلدل تھا، اور جو گھوڑا حضور پاک سے امام حسین علیہ السلام کو ملا اس کا نام مرتجز تھا، جس کو ذوالجناح کہا جاتا ہے۔ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اس کو ذوالجناح کیوں کہا جاتا ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام سجدے میں تھے کربلا کے میدان میں اور ہر طرف سے تیر برس رہے تھے، تو یہ مولا کے لیے شیلڈ بن گیا تھا، یہ ان کے گرد طواف کر رہا تھا، تو تیروں کی جو بارش ہو رہی تھی وہ تیر دونوں اطراف اس کے جسم میں پیوست ہو گئے، تو اس کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ گھوڑے کے پر ہوں، جیسے دونوں اطراف گھوڑے کے پر ہیں، تو امام حسین نے وقت شہادت اس کو ذوالجناح کہا تھا، جس کی وجہ سے ہم اس کو ذوالجناح کہتے ہیں۔ اور یہ کربلا کی یاد میں ذوالجناح کا جلوس برآمد کیا جاتا ہے۔ ذوالجناح کوئی عام جانور نہیں تھا، یہ امام حسین کا بہت وفادار جانور تھا، یہ بہت رویا امام کی شہادت کے وقت، اور یہ خبر لے کے آیا خیموں میں بیبیوں کے پاس کہ امام کی شہادت ہو چکی ہے۔ جب یہ خیموں میں پہنچا تو یہ خون میں لت پت تھا، اس کی پیٹھ پہ امام کا عمامہ تھا۔ بیبیوں نے جب اس کو دیکھا تو انہیں پتہ چلا کہ امام کی شہادت ہو چکی ہے۔ ایک سوال کیا جاتا ہے کہ ذوالجناح کا کیا ہوا؟ کہا جاتا ہے کہ وہ اتنا رویا، اس نے اپنا سر اتنا پیٹا فرش پر کہ ایونچولی وہ بھی شہید ہو گیا۔ اور کچھ روایت اس طرح کی ملتی ہیں کہ ذوالجناح نے نہر فرات میں چھلانگ لگا دی، اور وہ کہاں گیا اس کا کسی کو علم نہیں، اس کے ساتھ کیا ہوا کچھ پتہ نہیں۔ اب اللہ بہترین جانتا ہے، اللہ سچ جاننے والا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ جب ذوالجناح کو سجایا جا رہا ہوتا ہے، اس کے کان میں پہلے اذان دی جا رہی ہوتی ہے اور پھر اس کو سجانا شروع کرتے ہیں، تو اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اب مجھ سے کیا کام لیا جائے گا، کیونکہ یہ جو گھوڑے ہوتے ہیں جو ذوالجناح کے لیے خاص طور پر چوز کیے جاتے ہیں، یہ وہ گھوڑے ہوتے ہیں کہ جن پر کبھی کسی نے کوئی سواری نہیں کی ہوتی ہے، یہ خاص طور پر امام حسین کے ہوتے ہیں، ان کے لیے وقف کر دیے جاتے ہیں۔ جو ان کے اونرز ہیں، جس طرح سے یہ شاہ زمان بادشاہ، یہ گھوڑا جو میں ابھی آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ ذوالجناح اس فوٹیج میں، اس کے جو گھر والے ہیں وہ یہ بولتے ہیں، جہاں یہ رہتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے اونرز نہیں ہیں، ہم اس کے کیئر ٹیکرز ہیں، اس کے اونر امام حسین ہیں، کیونکہ یہ مامور ہے ان کی ڈیوٹی پر، اس کو سارا سال اس کی خدمت کی جاتی ہے، اس کا بہت خیال رکھا جاتا ہے۔ کوئی ذوالجناح پر کبھی سواری نہیں کرتا، یہ صرف مخصوص ہے، جلوس میں نکالا جاتا ہے تاکہ یہ وہ یاد تازہ کر سکے کربلا کے میدان کی۔ جب میں نے اس کی پریپریشن ہوتے ہوئے دیکھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ ذوالجناح کا جلوس برآمد کرنا کتنا ضروری ہے۔ اس کو جب میں نے تیار کرتا ہوا دیکھا تو مجھے ریئلائزیشن ہوئی کہ جب کربلا کے میدان میں سواریاں تیار کی جا رہی تھیں، مائیں اپنے لختے جگر تیار کر رہی تھیں میدان جنگ میں بھیجنے کے لیے، تو ان کی اس وقت کیا کیفیت ہوگی۔ اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے ذوالجناح کے جلوس ملک بھر میں برآمد کیے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ذوالجناح کی عمر کربلا میں 50 سال تھی۔ اس حوالے سے بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ گھوڑوں کی عمریں اتنی لمبی نہیں ہوتی ہیں، 25-30 سال، یا بہت ریئر گھوڑا ہو تو 40 سال، لیکن ذوالجناح کیسے 50 سال کا تھا؟ تو اس حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بھی جانور پر اپنا دست مبارک رکھ دیتے تھے یا ان کی سواری ہوتا تھا، وہ جانور کبھی بوڑھا نہیں ہوتا تھا، نہ کبھی بیمار ہوتا تھا۔ تو چونکہ ذوالجناح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری تھی اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو یہ گفٹ کیا تھا، اس لیے وہ 50 سال کا تھا جب کربلا کا یہ واقعہ پیش آیا۔